کو یاد کرو. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا. فرمایا میں حکم دیتا ہوں، اللہ کا حکم تمہیں پہنچاتا ہوں، اللہ کا ذکر کرو. کیوں؟ جو ذکر الہی کرتا ہے اس کی مثال ایسے جیسے کسی کے پیچھے دشمن آ گئے، اسے مارنا چاہتے ہیں، وہ جلدی سے کسی کلا میں داخل ہو جاتا. اب دشمن اس کا کیا بے، جو دشمن تو جا نہیں سکتا، کلا میں جاتا اندر سے دروازہ بند کر لیتا ہے. اب دشمن ہزار ٹکر لگائے اس کا سر پھٹ جائے گا. کلا مضبوط ہونا چاہیے. ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنے والے کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. جب بندہ ذکر الہی کرتے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، پھر مضبوط کلا ہے، مضبوط کلا ہے. اس پہ دشمن آئے گا، سر مارتا رہے گا، کچھ نہیں بگڑے گا. تو آئیے ذکر الہی کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو یاد کرنے والا شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے. اللہ کو یاد کرنے والا شیطان کے حملوں سے بچا رہتا ہے. شیطان بڑی کوشش کرتا ہے لیکن ایسے آدمی کو وہ پکڑ نہیں سکتا جو ذکر الہی میں مصروف ہوا کرتا ہے. اب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی سنیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ شریف پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایسا کوئی کہتا ہے تو وہ ایک کلا میں آ جاتا ہے. ایک کلا میں آ گیا، بینکر مضبوط بینکر میں آ گیا. اور پھر جو مسجد میں آ جاتا ہے وہ ایک کلا میں نہیں، دو کلا میں، مسجد میں آ کر اور محفوظ ہو گیا. اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، ایک کلا میں آ گیا، مسجد میں آ گیا، دوسرے کلا میں آ گیا. پھر فرمایا کسی ذکر کے حلقہ میں بیٹھ گیا جہاں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تین کلوں میں آ گیا ہے. ایک دو تین، اتنا مضبوط حصار ہے. ایک کلا، دوسرا کلا، تیسرا کلا. یہ تو بڑے موٹی موٹی دیواروں والا، اس پہ کوئی میزائل اثر نہیں کرتا. شیطان جتنا چاہے زور لگا لے ان دیواروں کو نہیں توڑ سکتا. جو دیواریں بنانے والا اللہ ہو، وہ شیطان میں ہمت نہیں ہے ایسی دیواروں کو توڑے. آئیے، اللہ کہتا ہے کہ تم آ جاؤ، کلمہ پڑھو، مسجد میں آ جاؤ، پھر میرا ذکر کرتے رہو، شیطان سے تمہیں میں بچا لوں گا. شیطان ہزار حملہ کرتا رہے، تم پہ کوئی اثر نہیں دکھا سکے گا. آئیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، اور جب ذکر الہی کرتے ہیں تو رب تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچا لیا کرتا ہے. حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، ذکر الدنیا داء، دنیا کا ذکر بیماری ہے. ہر وقت دنیا کا ذکر. دنیا کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے. دنیا دولت کا نام نہیں، دنیا عمارت کا نام نہیں، دنیا ہر اس چیز کا نام ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے. اگر دولت اللہ سے غافل کرتی، یہ دنیا ہے. اگر سواری اللہ سے غافل کرتی، یہ دنیا ہے. اگر اولاد اللہ سے غافل کرتی، یہ دنیا ہے. اگر مکان اللہ سے غافل کرتا ہے، دنیا ہے. اگر لباس اللہ سے غافل کرتا ہے، یہ دنیا ہے. یہ ساری ہر وہ چیز دنیا کہلائے گی جو اللہ سے غافل کر دے. ہاں، جس کو دیکھ کر اللہ اور یاد آ جائے، وہ دنیا نہیں ہے، وہ ہمارا دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پہنتے پہلے اللہ کو یاد کرتے، جوتا پہنتے پہلے اللہ کو یاد کرتے، گھر میں داخل ہوتے پہلے اللہ کو یاد کرتے، جو کام بھی کرتے پہلے اللہ کو یاد کر کے بتا دیا، اے میری امت، ہماری دنیا نہیں ہے، فقط ایک کام کرنا ہے، ہر کام کرتے رب کو یاد کرنا ہے، رب تمہاری دنیا کو تمہارا دین بنا دے گا.
دنیا کا ذکر بیماری ہے اور مخلوق کا ذکر مصیبت ہے۔ مخلوق کا ذکر کیوں؟ خالق کا ذکر کریں۔ ہم کسی کو گالیاں نکالتے ہیں، جب آئیں تو تبصرے بڑے کرتے ہیں، بڑی گالیاں نکالتے ہیں۔ بھائی گالیاں اس کو نکالنے کا کیا فائدہ؟ اتنی دیر آپ اللہ ہی کو یاد کر لیں، اتنی دیر پروردگار کو یاد کر لیں۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ایک آدمی ساری زندگی اس نے شیطان پہ لعنت نہیں بھیجی، حالانکہ شیطان لعین ہے، لعنت والا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم روزانہ پڑھتی ہیں، لیکن وہ ساری زندگی اس نے مانتا تو ہے وہ لعنتی ہے، لیکن کہتا مجھے اس کو لعنتی کہنے کا کیا فائدہ، میں اپنے اللہ کو یاد کروں۔ کہتے قبر میں جائے گا تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے شیطان پر کبھی لعنت بھیجی تھی کہ نہیں بھیجی تھی، تجھے اتنا پوچھا جائے گا ہاں تو نے اپنے خالق کو یاد کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ کسی کو گالی دینے سے بہتر ہے اپنے خالق کو یاد کریں، کسی کی برائی کرنے سے بہتر ہے مالک کا ذکر کریں، اور کسی کو 1000 صلواتیں سناتے رہیں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ کلمہ طیبہ ہی پڑھ لیں، کسی کی چغلی کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ درود پاک ہی پڑھ لیں، کسی کے بارے میں کوئی غلط تبصرہ سے بہتر نہیں ہے کہ قرآن کریم کھول کے اس کی تلاوت کر لیں۔ تو آئیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، رب تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، مخلوق کا ذکر نہیں خالق کا ذکر کرتے ہیں، اور جو خالق کا ذکر کرتا پھر خالق جواباً اس کا بھی تو ذکر کرتا ہے۔ ہم مخلوق کو یاد کرتے ہیں، ہمیں کون یاد کرتا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون یاد کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے افسروں کو یاد کرے پر کون یاد کرتا ہے؟ اسے کوئی یاد نہیں کرتا۔ بڑے بڑے ہمارے جو سربراہ ہیں ان کو لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن کوئی جواباً یاد نہیں کرتا، سوائے ایک نیلی چھت والے کے کہ جو بھی اسے یاد کرتا وہ کہتا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن پھر بھی کہتا ہے اور تم مجھے یاد تو کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم تنہائی میں یاد کرو گے میں بھی تمہیں خلوت میں یاد کروں گا، اگر تم کسی مجمع میں یاد کرو گے میں رب العالمین اس سے بہتر مجمع میں تمہیں یاد کر دوں گا۔ تو آئیے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، رب تعالیٰ کا یاد کرتے ہیں۔ فرمایا ذکر العقبہ دوا، آخرت کا ذکر یہ بیماری کی دوا ہے۔ دنیا کا ذکر تو ہو گئی بیماری، آخرت کا ذکر اس کی دوا ہو گئی۔ بھائی کوئی بیماری لگی اس کی دوا، دنیا کا ذکر نہیں آخرت کا ذکر، آخرت کو یاد کرنا ہے، میدان حشر کو یاد کرنا ہے، جنت کو یاد کرنا ہے۔ ایسا یاد کریں تو کیا ہوگا؟ یہ علاج ہے، یہ بیماری کا علاج ہے۔ لیکن ذکر المولا شفاء، لیکن خالق و مالک کو یاد کرنا یہ بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ شفا ملے گی ہمیں تو فقط اللہ رب العزت کا ذکر کرنے سے، رب تعالیٰ کو یاد کرنے سے۔ ولایت جو ولی ہوتا ہے اس کے کوئی یہاں کوئی چیز نہیں ہوتی کو نمایاں طور پہ نظر آ جائے، بلکہ عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے۔ ایک ہی خصوصیت، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کو یاد کرتا ہے، چاہے کسی رنگ میں ہو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا چاہے جبہ و دستار میں ملبوس ہو، اسے ولایت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو ہر لمحہ خالق و مالک کو یاد کیا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا ذکر شفا ہے، رب تعالیٰ کا ذکر شفا ہے، بیماری سے شفا اللہ کا ذکر، دنیا کا ذکر یہ بیماری ہے، خالق کا ذکر یہ بیماری سے شفا ہے۔ آئیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، خالق و مالک کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ذکر الہی، اللہ کو جو یاد کیا جاتا ہے، اس کے بھی 3 درجے۔ ایک زبان سے ذکر کرنا، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک نیکی سے لے کر 10 نیکی تک۔ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکی۔ سبحان اللہ کہیں گے 10 نیکیاں، الحمدللہ کہیں گے 10 نیکیاں، اللہ اکبر کہیں گے 10 نیکیاں، اور بھی کلمات طیبات جو بھی کریں گے 10 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن جب دل کو بھی ساتھ شامل کر لیں گے، توجہ کے ساتھ کہیں گے، ذرا دل کی طرف توجہ کر کے، مخلوق سے دل خیال ہٹا کے خالق کی طرف توجہ کر کے جب اللہ کے دل سے اللہ کا ذکر کریں گے، فَذَلِكَ الْحَسَنَةُ بِسَبْعِ، یہ ایک نیکی ایک کلمے کا 700 اجر ملتا ہے۔
صرف زبان سے کہا سبحان اللہ 10 نیکیاں، ذرا توجہ کر کے کہا سبحان اللہ 700 نیکیاں، 700 نیکیاں. اور فرمایا ایک وہ ذکر ہے کہ جس کا وزن ہی نہیں ہو سکتا، جس ذکر کا وزن ہی نہیں، 700 1400 7000 کوئی وزن نہیں ہو سکتا. وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر اسے ذکر کرنا ہے. جب اللہ کی محبت میں ڈوب کر ذکر کریں گے، ایک مرتبہ بھی پڑھا گیا کلمہ ایسا ہوگا کہ دنیا ساری ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، کلمہ طیبہ کے ساتھ وزن نہیں ہو سکتا. یا آسمان و زمین یہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور محبت الہی میں ڈوب کر کہا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ محبت الہی والا کلمہ بھاری ہو جاتا ہے. تو آئیے کبھی محبت سے اللہ کو یاد کرتے. یا آپ اولاد کی تو محبت میں ہے نا، اولاد کو کبھی محبت سے یاد کرتے ہیں؟ اپنے اللہ کو تو یاد کیجئے. کبھی سوچئے یا اللہ تو نے کتنا کرم کیا، مجھے مہربانی کی، مجھے جسم دیا، مجھے ٹانگیں دی، مجھے صحت دی، مجھے آنکھیں دی، مجھے سماعت دی، مجھے ہاتھ دیے، سب کا تیرا انعام ہے. کھانے پینے کا طریقہ بتایا، ہضم کا نظام صحیح کر دیا، مولا تیرا لاکھوں بار شکر ہے. انسان کی اوقات کیا ہے؟ بڑا وہ تکبر میں غرور میں آ جاتا ہے. اوقات کیا ہے؟ ہاں یہ پانی ہے، اللہ تعالیٰ کی پانی نہ ملے انسان اپنا سب کچھ دے دے گا، کہے گا پانی. ایک بادشاہ کسی فقیر سے کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو؟ فقیر کہتا تو دے کیا سکتا ہے؟ او میرے پاس بڑا کچھ ہے، بول تمہیں کیا چاہیے؟ اس فقیر اس درویش کو کہتا ہے، درویش کہتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ، اگر پانی نہ رہے اور تیرے پانی کے پیالے کی وجہ سے ایک پیالہ بھی تیرے پاس نہ ہو تو مرنے کے قریب آ جائے، بتا تو ایک پانی کے پیالے کے لیے کیا کچھ دے سکتا ہے؟ ورنہ پانی نہیں ملے گا تو مر جائے گا. ایک پانی کا پیالہ کیا کچھ دیکھتا ہے؟ تو آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی بادشاہت دے دوں گا. کہیں گے ٹھیک ہے، آدھی بادشاہت پہ تو نے پانی کا پیالہ پی لیا. اب وہ اندر رہ جائے، باہر نہ نکلے پیشاب کے رستے، بتا پھر کیا کرے گا؟ کتنے پیسے دے سکتا ہے؟ وہ جی مرنے والا ہوں گا میں، آدھی باقی بھی دے دوں گا. اتنا کہہ کے وہ مسکرائے، کہنے لگے کس سے بات کر رہے ہو؟ تیری ساری سلطنت کی قیمت ایک پیالہ نہیں ہے، تو مجھ سے بات کر رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا کرم. ان اللہ والوں سے پوچھئے تو صحیح، ان گدڑی کے لال، گدڑی میں چھپے ہوئے لالوں کے پاس ہے کیا؟ وہ کچھ ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ دنیا، یہ متاع دنیا کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں ان کے ہاں حقیقت تو فقط ذکر الہی کی ہے، اللہ کی یاد کی ہے. ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں. تو محبت الہی میں ڈوب کر جو کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، اس کا وزن زمین و آسمان نہیں، ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے نہیں ہو سکتا ہے. آئیے پروردگار کو یاد کرتے ہیں، محبت میں ڈوب کر یاد کرتے ہیں. اور جو محبت میں ڈوب کر یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرماتا ہے، اس کے دونوں جہاں سنوار دیا کرتا ہے. تو ذکر الہی، اسے منشور الولایت کہا گیا ہے. آئیے ذکر کرتے ہیں، شیطان کی چالوں سے انسان بچ جائے. شیطان دشمن ہے ہمارا، وہ ہمارے برے طرف کون لگاتا ہے؟ شیطان ہی لگاتا، اور کون ہے؟ پھر ہمارا نفس اس کے شامل ہو جاتا ہے، پھر شیطان کے اعلی کار ہمارے دوست شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ شیطان ہی ہے جو ہمیں صحیح رستے سے پھسلاتا ہے، نیک رستے سے بہکاتا ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گھر سے نکلتے ہوئے کہتے ہو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا جملہ کہتے ہو، گھر سے نکلتے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ آپ کو ہر ایک کو یاد ہے، توکلت علی اللہ اور ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ تین جملے اکٹھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا کہتا ہے تو آواز آتی ہے، ارے اللہ کے بندے تجھے ہدایت سے سرفراز کر دیا گیا، تجھے ہدایت مل گئی، تجھے کفایت مل گئی، تجھے بچا لیا گیا ہے، دشمن کے شر سے بچا لیا گیا ہے. شیطان دور ہو جاتا ہے، اس کے نزدیک نہیں جاتا. دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے اب کیا کرو گے؟
اسے تو اللہ کی جانب سے ہدایت بھی مل گئی, اللہ اسے کافی بھی ہو گیا اور اللہ نے اسے بچا بھی لیا, اب تو کیا کر سکتا ہے. تو آئیے شیطان اسے بے بس کرتے ہیں, اسے نزدیک نہیں آنے دیتے. نزدیک نہ آنے کا ایک ہی طریقہ ہے, گھر سے نکلتے وقت دہلیز سے قدم بعد میں رکھے, پہلے کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کا نام لینا ہے, خالق کا نام لینا ہے. جب خالق کا نام لیں گے تو شیطان ہم سے دور, بہت دور چلا جائے گا. اللہ ذوالجلال ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت اکرمہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ ایک آدمی وہ سفر میں تھا اور اس نے دیکھا دو شیطان ہیں آپس میں کوئی باتیں کر رہے ہیں. کہنے لگا وہ جو سویا ہوا ہے نا اس پر جا کر اس کا دل خراب کر دو, سوئے ہوئے کو ہی گڑبڑ کر دو. کہنے لگا ٹھیک ہے. جب وہ گیا واپس پلٹ کے کہتا نہیں جناب وہ تو قرآن کریم کی تلاوت کر کے سویا ہے, قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سویا ہے, میں اس پر حملہ میرا کارگر نہیں ہوگا. وہ کہتا ٹھہرو, وہ گیا پھر وہ واپس کہنے لگا تو سچ کہتا ہے. اب جو قرآن کریم پڑھ کے سوتا ہے, ذکر الہی کر کے سوتا ہے, اللہ اسے کلا میں لے لیتا ہے, اللہ اسے حفاظت میں لے لیتا ہے. شیطان اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے. آئیے اپنے ازلی ابدی دشمن شیطان سے بچتے ہیں. اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے, نیلی چھت والے کو یاد کرتے ہیں, خالق و مالک کو یاد کرتے ہیں, پروردگار کو یاد کرتے ہیں. تو جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے, رب کا ذکر کرتا ہے, شیطان کی چالوں سے اس کے حملوں سے محفوظ رہا کرتا. تو آئیے اللہ کو یاد کرتے ہیں, ذکر الہی کرتے ہیں. اٹھتے کہیے بسم اللہ, بیٹھتے کہیے بسم اللہ, چلتے کہیے بسم اللہ, کھانا کھاتے کہیے بسم اللہ, داخل ہوتے کہیے بسم اللہ, گھر میں جاتے کہیے بسم اللہ. اللہ کا نام لینا ہے, رب کا نام لینا ہے. جب رب کا نام لیں گے شیطان یہ تو اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے, ہر وقت اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے. جو خالق کو ہر وقت یاد کر اس کا بھی تو وعدہ میں یاد کرتا ہوں. ہم آئے کہا بسم اللہ, اس نے کہا میں بھی یاد کرتا ہوں, میں تجھے خیال رکھتا ہوں. آج ہم بسم اللہ کہیں گے, جب ہم قبر میں جائیں گے پھر خالق اپنا نام کا حصار ہمارے پر ڈال دے گا. قبر میں نزدیک کوئی نہیں آ سکتا ہے, بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے فرشتے آتے ہیں. فرشتے کیا آتے ہیں؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ ساری نیکی ساریاں اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سر کی جانب پاؤں کی جانب اس کے اوپر بھی آ جاتی ہیں. ادھر سے آتا ہے نماز کہتی نہیں, ادھر سے آتا ہے روزہ کہتا نہیں, ادھر سے آتا ہے صدقہ کہتا نہیں, ادھر سے آتا وہ کسی طرح سے جا نہیں سکتا. پھر فرشتے جو سوال کرنے والے ہیں وہی نڈال ہو کے دور ہی کھڑے ہو کہتے اچھا اللہ کے بندے بتا دے تیرا رب کون ہے. پھر وہی کہتا ہے میرا رب اللہ یا جس نے میری حفاظت فرمائی ہے. تو آئیے اس دن کی بھی فکر کر لے جس دن ہمارے پاس ہمارا کوئی نہ باپ, نہ بیٹا, نہ بھائی, نہ بہن, نہ بیوی, نہ بچے, کوئی نہیں ہوگا. اس دن ہماری حفاظت کرے گا تو اللہ کا نام کرے گا. آج اس کی عادت بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی